لا سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم وغضبہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ مومنین اکرام اور باب اعزاء، قرآن منشور ہدایت کے عنوان سے آج ہماری دوسری نشست ہے۔ کل آپ کے سامنے مقدمتاً و ابتداءً چند ایک نکات کو بیان کیا تھا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً بے شک یہ قرآن وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو انتہائی سیدھا ہے، انتہائی ستھرا ہے، انتہائی صاف ہے، انتہائی واضح ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے مومنین کو، صاحبان ایمان کو۔ کون صاحبان ایمان؟ الذین یعملون الصالحات، جو اچھے کام انجام دیتے ہیں۔ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ جب وہ اکبر کسی کو کبیر کہے تو آپ سمجھ جائیے کہ کتنا بڑا ہوگا۔ جب وہ اکبر کسی کو کبیر کہے تو اب آپ سمجھیے کہ وہ اجر کیا ہوگا۔ تو اب کہا کہ الذین یعملون الصالحات، وہ مومنین کے جن کو بشارت دی جا رہی ہے، وہ بشارت ان کے عمل صالح کے ساتھ وہ خدا دے رہا ہے جو اکبر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اجرن کبیرہ، کہ تمہیں بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ اب ذرا میں اور آپ تصور کریں کہ میرے اور آپ کے لیے اجر کبیر ہے کیا۔ میں پہلے بھی اس کی مثال اس ممبر سے دے چکا ہوں۔ دیکھیں، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں آپ کے پاس تمام آسائشیں موجود ہیں، یا آسائشیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے دو صورتوں کے علاوہ تو کوئی اور تیسری صورت نہیں ہے نا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آپ کے دل میں کس کا خیال ہوتا ہے؟ آپ کی سماعتیں کیا سننا چاہتی ہیں؟ آپ کی نگاہیں کیا دیکھنا چاہتی ہیں؟ آپ کھچے ہوئے فرش ازا کی طرف آ جاتے ہیں نا۔ اب ذرا اجر کبیر کو سوچیے، اجر کبیر میں ہے کیا؟ جنت ہے نا۔ تو جنت میں آپ کو حوریں مل جائیں، جنت میں آپ کو قصور یعنی محلات مل جائیں، جنت میں آپ کو دودھ کی نہریں مل جائیں، جنت میں آپ کو مختلف قسم کے میوے مل جائیں، جنت میں آپ کو پرندوں کا گوشت مل جائے، تو آقا یہ ساری آسائشیں مل جائیں، لیکن اگر دیدار حسین نہ ملے، اگر دیدار محمد و آل محمد علیہ السلام نہ ملے، تو گویا ہمیں ساری نعمتیں پھیکی دکھائی دیتی ہیں۔ لہٰذا ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں وہ اجر ملے کہ جہاں سے ہم حسین کی زیارت کریں اور علی کی زیارت کریں۔ جہاں ہم رسول اور آل رسول کی زیارت کریں۔ تو آقا یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی ورنہ تو جنت، آپ بتائیے نا، جنت کا معنی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہمیں مادی لذات کے لیے جنت نہیں چاہیے، ہمیں زیارت محمد و آل محمد کے لیے جنت چاہیے۔ تو اب یہاں قرآن بشارت دے رہا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ دیکھو اگر صاحب ایمان ہو، نیک عمل انجام دیتے ہو، تعلیمات محمد و آل محمد پر چلتے ہو، تو میں اکبر تمہیں بشارت دے رہا ہوں، میں اکبر تمہیں گواہی دے رہا ہوں، میں اکبر تمہیں ضمانت دے رہا ہوں۔
ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے کہ جو نیک اعمال کرتے رہیں اور صاحبان ایمان ہوں ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے. لیکن وہ لوگ جو صاحبان ایمان نہ ہوں، لاکھ نیک اعمال کرتے رہیں، ان کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. دیکھو اب لازم و ملزوم ہے بات، ایسا نہیں ہے. تھوڑی سی وضاحت کر دوں، آگے بڑھتا ہوں. لازم و ملزوم ہے. کہا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بشارت دے رہا ہے قرآن، غیر مومن کو بشارت نہیں دے رہا. توجہ رکھیے گا، مفہوم مخالف کہلاتا ہے یہ. مومنین کو بشارت دے رہا ہے. کون سے مومنین کو؟ الذین یعملون الصالحات، کہ جو اچھے اعمال کو انجام دیتے ہیں. یعنی معلوم ہوا کہ پہلی بشارت یہ ہے کہ ہو صاحب ایمان، دوسری بشارت یہ ہے کہ ہو صاحب عمل. تو اب ایمان ہوگا جو کل مثال دی تھی، تو عمل اعضاء و جوارح سے دکھائی دے گا. ایمان جب دل میں راسخ ہوگا تو عمل میرے اور آپ کے اعضاء و جوارح سے جھلکے گا. تو اگر اب یہ ہدایت قرآن کی طرف میں اور آپ توجہ تو کریں کہ قرآن مجھے اور آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہے. قرآن مجھے اور آپ کو کیا رہنمائی کر رہا ہے. آگے بڑھ کر قرآن نے کہا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، دیکھو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کل کی گفتگو تو ذہن میں ہے نا ہمارے دوستوں کے. ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں قرآن ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشخطر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی قسم کی شک و شبے کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے. حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے لیا ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. توجہ ہے نا آقا، یہ ساری باتیں کل بیان کی تھی. اچھا یہی قرآن جو کہہ رہا ہے کہ کوئی خوشخطر ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں نہ ہو، تو آپ مجھے ذرا 2 رکعت نماز فجر کا طریقہ بتا دیجئے. بھئی یہ کل سوال اسٹیبلش کیا تھا نا. آپ مجھے حج کا مکمل طریقہ دکھا دیجئے، آپ مجھے دیگر احکامات کی جزیات بتا دیجئے، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ مولانا صاحب قرآن نے کلیات کو تو بیان کیا ہے، لیکن ان احکام کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی آیات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کچھ استادوں کو قرار دیا ہے. اللہ نے کچھ اساتذہ کو قرار دیا ہے کہ جو آ کر اس قرآن کو بیان کریں گے. اچھا وہ اساتذہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کو میں اور آپ اپنی مرضی سے قرار دے دیں، یا وہ ہیں جن کو اللہ قرار دے؟ بھئی کون ہے؟ اللہ ہی بتائے گا نا. اللہ ہی بتائے گا کہ کون اس قرآن کو بیان کرنے کا حق رکھتا ہے. تو اب ہم جب قرآن کو ہم نے پڑھنا شروع کیا بائے بسم اللہ سے والناس کے سین تک، تو ہمیں کچھ ذوات قدسیہ ایسی نظر آئیں کہ جن کو اللہ نے اسوہ قرار دیا ہے، جن کو اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا ہے. اگر مسئلہ امت کا یہی ہے، مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے امت کا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے آل محمد کو، امت کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کو اتنی ڈیویژنز نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اتنی تفریق نظر آ رہی ہے. ہم نے اپنے مزاج کے مطابق سمجھنا چاہا. کاش کہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سمجھتے تو سمجھ میں آتا کہ محمد مصطفیٰ کس حقیقت کا نام ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. آل محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. قرآن کے مطابق آ کر سمجھیے نا کہ مبین قرآن کون ہے، قرآن کو بیان کرنے والا کون ہے، قرآن کی تبیین کرنے والا کون ہے، قرآن کے مطالب کو سمجھانے والا کون ہے. حسبنا کتاب اللہ کہہ دینا کافی ہے، قرآن کی راہ پر چلنا مشکل ہے. اس سے زیادہ وضاحت اس جملے کے نہیں دے سکتا. کہہ دینا آسان ہے حسبنا کتاب اللہ. اچھا آپ مانتے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ؟ آپ کی نظر میں وہ حجت ہے نا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ صحیح ہے. تو جناب یہ تبلیغی جماعتوں کا نکلنا کیسا؟ لفافے میں قرآن رکھیے اور لوگوں کے گھر میں بھیج دیجئے.
تو آپ کہیں گے کہ نہیں جناب قرآن کے ساتھ کوئی بیان کرنے والا ہو، بس آپ میں اور ہم میں فرق یہی ہے، ہم کہتے یہ ہیں کہ قرآن کو بیان بھی وہی کرے گا جو ناطق قرآن ہوگا، اس کی تشریح کے مطابق سمجھیں گے۔ قرآن کو بیان بھی وہی کرے گا جو ناطق قرآن ہوگا، اس کی تشریح کے مطابق قرآن کو سمجھا جائے گا۔ اگر اس کی تشریح کے علاوہ سمجھا تو کل جو وضو کی آیت پڑھی تھی اس کے مخالف ہی عمل نظر آئے گا، مگر اگر ناطق قرآن بیان کرے گا تو لوح محفوظ سے دیکھ کر تمہیں صحیح مطلب تک پہنچا دے گا تاکہ تمہاری عبادات صحیح ہو، تاکہ تمہارا رشد ہو، تمہیں ترقی ملے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مشکل کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مزاج کے مطابق سمجھنا چاہا، اور اگر یہ جملات آپ کو میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یقین جانیے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ رسول کو کیسے اپنے مرضی کے مطابق سمجھنا چاہا؟ کہا کہ جناب رسول اللہ جب کبھی قرآن کی آیت پڑھتے تھے تو اپنی رسالت کی ذمہ داری انجام دیتے تھے، جب کبھی نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، آسان کر دوں بات کو، آپ کو مل جائے گا یہ کتابوں کے اندر کہ سرکار جب نماز پڑھا رہے ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، یعنی زندگی کے دو حصے ہیں رسول کے، ایک بشری تقاضے کے مطابق، ایک ذمہ داری رسالت کی۔ جب محراب میں آئے تو اللہ کے رسول، جب قرآن کو سنائے تو اللہ کے رسول، جب شریعت کو بتائے تو اللہ کے رسول، لیکن جب ازواج کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ایک شوہر، جب اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ایک دوست، جب آل کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مثلاً ایک باپ، ایک نانا، ایک داماد، ایک سسر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کیا تقسیم کیا؟ ایک حیات آپ کی بشری تقاضوں کے مطابق ہے، اچھا بشری تقاضوں کا رسالت سے کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن اس فکر کا تضاد ہے، توجہ کریے گا، اور ایک حیات آپ کی رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہے۔ تو اگر جنہوں نے یہ لکھا ہے اب ان تک تو میری دسترس نہیں ہے، لیکن جو یہ مانتے ہیں ان جملات کو، ان سے میں سوال کروں کہ آقا یہ بتائیے کہ آپ کب مسلمان ہوتے ہیں اور کب انسان ہوتے ہیں؟ بھئی آپ نے رسول کو تو کہہ دیا نا جب قرآن سنائے تو رسول، آپ نے رسول کو تو کہہ دیا نا جب نماز پڑھائے تو رسول، آپ نے رسول کو تو کہہ دیا نا جب شریعت بتائے تو رسول، اس کے علاوہ کبھی باپ، کبھی سسر، کبھی نانا، کبھی شوہر، کبھی دوست، اور یہی نتیجہ بنا کہ من کنت مولا سمجھ میں نہ آیا، یہی نتیجہ بنا کہ من کنت مولا سمجھ میں نہ آیا۔ تو اب میں آپ سے سوال کروں جناب آپ کب مسلمان ہوتے ہیں اور کب عام انسان ہوتے ہیں؟ تو آپ جلال میں آ جائیں گے نا کہ مولانا آپ نے کیسے اسلام جیسی عظیم نعمت کو مجھ سے جدا کیا۔ میں جب مسجد میں ہوتا ہوں تو بھی مسلمان، میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو بھی مسلمان، میں جب دین کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو بھی مسلمان، میں جب کاروبار کر رہا ہوتا ہوں تو بھی مسلمان۔ تو آپ کو اپنا اسلام اتنا عزیز ہو کہ آپ اس کو اپنے آپ سے ایک لہجہ بھی جدا نہ کریں۔ وہ نعمت جو اللہ نے رسول اللہ کو دی ہے رسالت کی صورت میں، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ رسول اللہ سے رسالت دور ہے؟ اس کو تھوڑا سا پر کریں یا علی، وہ نعمت جو اللہ نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، آپ کو جو نعمت اللہ نے دی ہے رسالت دی ہے نا آقا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسالت جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، کیا ہے کہ رسول اگر محراب میں ہو تو بھی رسول، رسول اگر بازار میں ہو تو بھی رسول، رسول اگر حالت سفر میں ہو تو بھی رسول، رسول اگر حالت جنگ میں ہو تو بھی رسول، رسول اگر حالت امن میں ہو تو بھی رسول، رسول اگر چادر کے اندر کسی کو بلا لے تو بھی رسول، رسول اگر آنے سے کسی کو روکے تو بھی رسول، رسول اللہ اگر اپنے دوش پر کسی کو بٹھا لے تو بھی رسول، اور رسول اگر ممبر پر کسی کا ہاتھ اٹھا کر کہے من کنت مولا فہذا علی مولا تو بھی رسول، اور سورہ برات کسی کے ہاتھ سے لے کر علی کے ہاتھ میں تھما دے تو بھی رسول۔ یا علی، توجہ ہے آقا، رسول ہر صورت میں رسول، وما محمد اللہ رسول، قرآن کہہ رہا ہے نا محمد نہیں ہے الا رسول مگر اللہ کے رسول۔
اگر نواسوں کو دوش پر سوار دیکھو نا سمجھو رسالت کے دوش پر امامت سوار ہے. اگر علی کو دوش پر بلند دیکھو نا سمجھ جانا رسالت کے دوش پر ولایت بلند ہے. اگر فاطمہ زہرا کے لیے اٹھتے ہوئے دیکھو نا رسول کو تو یہ فیصلہ مت کرنا کہ ایک باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے. یہ فیصلہ مت کرنا کہ محمد ابن عبداللہ فاطمہ بنت محمد کے استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں. سمجھ جانا محمد الرسول اللہ فاطمہ تو ولیت اللہ کے احترام میں کھڑے ہیں. عجیب فیصلہ ہے. عجیب مزاج بنا دیا گیا آقا, عجیب مزاج بنا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ لیا جاتا تو آج امت کے اندر ایسا تفرقہ نظر نہ آتا. آج امت مجتمع نظر آتی. نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہے کہ امت کو جوڑ سکتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کر لی جائے. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. توجہ ہے. تو رسول اللہ کو نہیں سمجھا. اب قرآن نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کہ دیکھو میں تمہیں ایک اسوہ بتا رہا ہوں, ایک رول ماڈل بتا رہا ہوں, ایک استاد کا پتہ دے رہا ہوں. قرآن نے رہنمائی کی نا, ہدایت قرآن ہے, قرآن ہدایت کر رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ 2 رکعت نماز کہاں ہے؟ آپ نے پوچھا کہ حج کا مکمل طریقہ کہاں ہے؟ آپ نے پوچھا دیگر احکامات کہاں سے ملیں گے؟ آپ کی اجتماعی زندگی, آپ کی انفرادی زندگی کہاں سے لیا جائے گا؟ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کو دیکھو, اللہ کے رسول کی ذات کو اختیار کرو, اللہ کے رسول کی ذات کو اپنے لیے اسوہ قرار دو. جب تم اس کو اسوہ قرار دو گے تو تمہارے لیے یہی بہترین نمونہ ہے. لیکن یہ اللہ کے رسول کی ذات کس کے لیے اسوہ ہے؟ خود قرآن بیان کر, لمن کان یرجو اللہ. ہر کس و ناکس رسول اللہ کی سیرت پر نہیں چل سکتا. وہ چلے گا جو اللہ سے امید رکھتا ہوگا, وہ چلے گا جو روز قیامت پر یقین رکھتا ہوگا, وہ چلے گا جو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہوگا. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اسوہ ہے. تو آقا اب آپ دیکھیے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان کیا اور بڑی شد و مت سے بیان کیا. ابھی ماہ ربیع الاول آ جائے گا, آپ کو جگہ جگہ یہ آیت پڑھتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے. تو اگر اللہ کے رسول کی ذات میں فقط مسواک کرنا ہے, بھائی اللہ کے رسول سے صرف آپ کو مسواک کرنا سیکھنا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے. میں ایک سوال اسٹیبلش کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول کی ذات سے دیکھیں طرز عمل سے پتہ چلے گا نا, طرز عمل سے پتہ چلے گا. کیا کہ رسول جیسے نماز پڑھتے تھے, کل آ کر بات یہی رکی تھی, صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز کو ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں نے کہا جناب آپ کو ہم نے تو نہیں دیکھا, لیکن ہم نے ایسے کا دامن تھام لیا جس نے آپ کو دیکھا تھا, جو ایک لہجہ بھی آپ سے جدا نہیں ہوا. ہم نے اس کا دامن تھاما اور سلسلہ چلتے چلتے ہمارے پاس وہاں تک پہنچا کہ جو آپ کے دین کے مطابق حجت قرار پائے, اور انہوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا. یہ ہمارا دعویٰ ہے, اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں اس دعوے کو تھوڑا سا اور وضاحت دوں گا آپ کے سامنے, اور اس پر دلیل لے کر آؤں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں اسوہ قرار دینا اگر صرف مسواک کرنے کے لیے, خالی صرف نماز سے پہلے عطر لگانے کے لیے, آپ مجھے بتائیے صرف سفید لباس پہننے کے لیے, اور یہ لکھا ہے سنت کی کتابوں میں. میں اس کو بار بار بیان کرتا ہوں, میرا درد دل یہ ہے. دیکھیں چند چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, اگر آپ میری ٹیگ لائن سمجھ لیجئے, اگر آپ میری خطابت کا پورا اسٹرکچر سمجھنا چاہیں تو چند ایک چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں بار بار بیان کرتا ہوں. ایک تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, کہ یہ اپنی زبان کو اپنی خواہش کے مطابق جنبش نہیں دیتے, وہی زبان سے نکلتا ہے جو وہی کہتی ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے حبیب یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے, یہ اللہ مار رہا ہے.
بھائی رسول اللہ کنکریاں پھینک رہے ہیں، رسول اللہ رجم کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں، رسول اللہ کلام کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرا کلام ہے، یعنی زبان ان کی، بیان اس کا، ہاتھ ان کا، فعل اس کا، عجیب معاملہ ہے۔ اور اللہ ایسے ہی نسبت آقا کسی کی طرف نہیں دیتا، اس کے لیے ایک شرط ہے، عصمت، جو جوہر ہے، یعنی میرے اور آپ کے عمل کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا اور میرا عمل گویا نعوذ باللہ خدا کا عمل ہے، کیونکہ ہم کبھی صائب عمل کرتے ہیں، کبھی غیر صائب کرتے ہیں، یعنی کبھی درست عمل انجام دیتے ہیں، کبھی غیر درست انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ کو ان پر یقین ہے کہ یہ جو انجام دیں گے وہ درست ہی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب کیا کہا، وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے، یہ کنکریاں میں مار رہا ہوں۔ تو خدا جب اپنے فعل کی نسبت کسی کی جانب دیتا ہے تو اس کی عظمت کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا عظیم ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنی مرتبہ اس نقطے کو سنا ہے، بارہا سنا ہوگا، مگر اس جانب سے سوچئے۔ ایک مقام پر قرآن نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محمد ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کی پرورش کی، پرورش کرنے والے ابو طالب ہیں، خدا نسبت اپنی طرف دے رہا ہے۔ مرحبا بناصرنا، نسبت خدا اپنی جانب دے رہا ہے۔ یعنی ایک بات طے ہو گئی کہ ابو طالب علیہ السلام میں عصمت کا جوہر موجود ہے، اور عصمت ہر کسی کو نہیں ملتی، یا انبیاء کو ملتی ہے، یا ان کے اوصیاء کو ملتی ہے، یا ائمہ کو ملتی ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آقا اب رسول اللہ کو نہیں سمجھا تھا، رسول اللہ کو نہیں سمجھا تھا۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ٹیگ لائنز اگر آپ میری خطابت کی سمجھ جائیں، اسٹرکچر سمجھ جائیں، تو معلوم ہوگا کہ جناب سنت کی کتابوں میں شیعہ و سنی علماء نے بڑی دقت کاری کی ہے، بڑی دقیق کام کیا ہے، بہت ہی محنت کی ہے، بہت ہی ریاضت کی ہے۔ مثلا آئے اور آ کر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سے اعمال کو انجام دیتے تھے۔ بھائی رسول کو سمجھنا ہے نا، اور یہ دن بھی رسول اللہ سے مربوط ہیں، رسول کو سمجھنا ہے نا، لیکن کیسے سمجھنا ہے؟ غدیر کے میدان سے سمجھنا ہے یا سقیفہ کے باغ سے سمجھنا ہے؟ فرق یہاں ہے، فرق یہاں آ رہا ہے۔ رسول کو سمجھنا کہاں سے، کس کے ذریعے سمجھنا ہے؟ رسول تمہیں کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ تو اب سب نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آتے تھے تو پہلے دایاں قدم رکھتے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے امت کے درمیان۔ شیعہ و سنی سب جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے دایاں قدم رکھتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو پہلے بایاں قدم رکھتے ہیں۔ سفید لباس پہننا سب کے ہاں مستحب، خوشبو لگانا سب کے ہاں مستحب، نماز میں امامہ پہننا سب کے ہاں مستحب، تحت الحنک کو کھولنا سب کے ہاں مستحب۔ دیکھ رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو اب کوئی بھی جوان کھڑے ہو کر کہے گا نا کہ مولانا میں نے تو ساری کتابوں میں پڑھا، سارے مصنفین نے اسی کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو سبھی ایک جیسی بیان کر رہے ہیں۔ فرق کہاں پر آ رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں فرق کہاں پر آ رہا ہے۔ کتابوں کے اندر آگا لکھا ہوا ہے کہ رسول جب مسجد میں آتے تھے تو پہلے دایاں قدم رکھتے تھے، مسجد سے جب نکلتے تھے تو پہلے بایاں قدم رکھتے تھے۔ رسول اللہ بچوں کو آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے، کوئی سلام میں آپ سے پہل نہیں کر پاتا تھا، آپ ہی وہ پہلے شخص ہوتے تھے جس کو سلام کیا کر۔ توجہ ہے، اگر رسول آ رہے ہیں اور سامنے سے کوئی آ رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سلام میں پہل کرے، پہل نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ سلام میں پہل کرنا ہے افضل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑتے نہیں ہیں افضل کام کو۔ بھئی آپ یہ کہتے ہیں نا لوگوں کو علی سمجھ میں نہیں آیا، علی جب سمجھ میں آتا جب لوگوں کو نبی سمجھ میں آ جاتا۔ مسئلہ ہے کہ ابھی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے۔
توجہ ہے آقا؟ بھائی آپ کا سوال یہ ہے نا، آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو علی سمجھ میں نہیں آیا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی نبی سمجھ نہیں آیا. لولا کلمہ خلقت الافلاق تو سب نے لکھا، تمام مصنفین نے، شیعہ ہوں یا سنی، کہ رسول جب مسجد میں آتے تھے پہلے دایاں قدم، جب مسجد سے نکلتے تھے بایاں قدم. آپ سفید لباس پہننا پسند کرتے تھے. حالت جنگ میں آپ کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ حالت امن میں آپ کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ آپ کے امامے کا رنگ کیا تھا؟ آپ امامے کا شملہ یعنی تحت الحنک کیسے نکالا کرتے تھے؟ آپ کو کون سی خوشبو پسند تھی؟ آپ کتنا خرچہ خوشبوؤں پر کیا کرتے تھے؟ آپ نے خوشبوؤں کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ کو کون سے قسم کا شہد پسند تھا؟ آپ کو گوشت کے کون سے حصے کا گوشت پسند تھا؟ آپ کو کس قسم کا سالن پسند تھا؟ آپ کھانا کھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کیسے جوڑا کرتے تھے؟ آپ نوالوں کو کتنا چھوٹا بنایا کرتے تھے؟ آپ جب مدینہ میں چلتے تھے تو آپ کے قدم میں فاصلہ کتنا ہوتا تھا؟ آپ اصحاب سے بات کیسے کیا کرتے تھے؟ آپ ازواج کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کیسے فرماتے تھے؟ آپ اہل بیت کے درمیان بیٹھ کر کس طریقے سے گفتگو کیا کرتے تھے؟ آپ نے یہ بھی لکھ دیا کہ آپ کے امامے کا رنگ کیا، آپ کی سواری کا نام کیا، آپ کون سی سواری کس وقت پر استعمال کرتے تھے. آپ نے یہاں تک لکھ دیا کہ آپ اپنی دائیں آنکھ میں سرما کتنی مرتبہ لگاتے تھے، آپ اپنے بائیں آنکھ میں سرما کتنی مرتبہ لگاتے تھے. یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ رسول کے ہاتھ میں جب سرمے کی سلائی ہوتی تو دائیں آنکھ میں کتنی مرتبہ پھیری جاتی، بائیں آنکھ میں کتنی مرتبہ پھیری جاتی. اگر آپ کو رسول کے ہاتھ میں سرمے کی سلائی دکھائی دے دی، علی کی کلائی دکھائی نہ دی. بھائی رسول کے ہاتھ میں رسول کے ہاتھ میں سرمے کی سلائی دکھائی دے رہی ہے کہ آپ اپنی دائیں آنکھ میں کتنی مرتبہ سرما پھیرتے ہیں، آپ اپنی بائیں آنکھ میں کتنی مرتبہ سرما پھیرتے ہیں. آپ کو یہ سنائی دے دیا کہ رسول اللہ دن میں کتنی مرتبہ بالوں میں شانہ یعنی کنگھا کیا کرتے تھے. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ اپنی ریش مطہر میں کتنی مرتبہ کنگھا کرتے تھے. آپ کو یہ پتہ چل گیا رسول کو کیا پسند تھا. آپ کو یہ نہیں پتہ چلا رسول کو کون پسند تھا. اتنا سادہ مسئلہ ہے. آپ بتائیے، اتنا سادہ مسئلہ ہے، اتنا سادہ مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ رسول کو کیا پسند تھا، لیکن یہ نہ پتا ہو کہ رسول کو کون پسند تھا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ کامل معرفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ رسول کو سمجھنا پڑے گا، پھر علی سمجھ میں آئیں گے. توجہ کریے گا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، بہت بڑا دعویٰ ہے یہ. اچھا میں آپ کے سامنے ایک دلیل دیتا ہوں، اس کی دلیل سنیے. دعوت ذوالعشیرہ ہے، رسول اللہ نے کفار کو بلایا ہے. تاکید کر رہا ہوں، کفار کو، مومنین کو تو نہیں بلایا نا، مسلمین کو نہیں بلایا، کفار کو بلایا تبلیغ کے لیے. گھر ہے ابو طالب کا. بھئی اسلام کا کام ہو رہا ہے نا. اب جناب ابو طالب علیہ السلام کا گھر استعمال کیا گیا، رسول رہتے ہی وہی تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بلایا، اپنے قبیلے کے وہ افراد جو مسلمان نہیں تھے. آ گئے، کھانا پکا لیا گیا، کھانا کھایا، چلے گئے. اچھا یہ بار بار آپ نے سنا ہے، مجھے اس پہ رکنا نہیں ہے. رسول نے کہا کہ جو میری رسالت کی تائید و تصدیق کرے گا وہ میرا وصی، میرا جانشین، میرا پرچم بردار ہوگا. دعوت ذوالعشیرہ میں ہو رہا ہے آگا. یہ امام سجاد والی مجلس اگر یاد ہو تو اس میں نے ایک گریز، ایک اشارہ کیا تھا اس جانب. رسول نے کہا کہ میرا وصی، میرا جانشین، میرا پرچم بردار ہوگا کون؟ جو میری تائید کرے گا. اچھا یہ جو رسول کہہ رہے ہیں جو میری تائید کرے گا، تو کیا دروازہ کھول رہے ہیں؟ بھئی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ امام اس کی جانب سے ہے، اس نقطے پہ توجہ کریں آقا. بھئی امام اللہ کی جانب سے ہے نا، رسول کا جانشین اللہ کی جانب سے ہے نا. تو اب کیا رسول اللہ دروازہ کھول رہے ہیں کہ بھئی جو بھی تائید کرے بن جائے گا؟ رسول کو پتا ہے کوئی آئے گا ہی نہیں. یا ایک اور طریقہ، اس جملے کو دوسرے طریقے سے سمجھیے.
اس طریقے کو، اس جملے کو آپ دوسرے طریقے سے سمجھیے. مثلا میں یہ کہوں اب جو دروازے سے داخل ہوگا نا وہ، اب کا لفظی چھوڑ دیجئے، میں کہوں جو دروازے سے داخل ہوگا نا وہ میرا دوست ہوگا، فرض کر لیجئے، اور اس دروازے سے آنے والا مجھے یقین ہو کہ میرا دوست ہی آ رہا ہے، تو اب مقصود یہ نہیں ہے کہ جو بھی آ رہا ہے میں اس کی پہچان کروا رہا ہوں. اب میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دروازے پر نگاہیں جمائے رکھیں، جو آ رہا ہو اس کو سمجھ جائیں میرا دوست ہے. یہ مطلب پہنچ گیا نا آقا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو میری تائید کرے گا وہ میرا وسیع، میرا جانشین، میرا پرچم بردار ہوگا. امیر المومنین علیہ السلام نے بار بار تائید کی. رسول اللہ نے تیسرے دن مولا کو بلایا. بلانے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی گردن پر ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ سے اشارہ کیا اور سب کو خطاب کر کے کہا ھذا وصی، یہ میرا وصی ہے، و خلیفتی، یہ میرا جانشین ہے، و صاحب لوائی، یہ میرا پرچم بردار ہے. اگر توجہ کریں سوچیں، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا پرچم بردار ہے، یہ میرا جانشین ہے. کس سے کہا جا رہا ہے یہ؟ ابھی تو ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تو وہ رسول کی رسالت کو نہیں مان رہے. ابھی علی کی ولایت، وصایت و پرچم برداری کو بیان کرنے کا کیا مقصد؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگوں کو نبی سمجھ میں نہیں آیا اس لیے علی بھی سمجھ میں نہیں آئے. اس جملے کو میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے دلیل یہ موجود ہے کہ علی جب سمجھ میں آئیں گے جب نبی صحیح معنوں میں سمجھ میں آئیں گے. لازم و ملزوم ہے آقا، لازم و ملزوم ہے. اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تمہارے، اور اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے. آقا جان اس معاملے کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا اور اسی طرح سمجھانا ہوگا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا امامہ کیسا، آپ کا لباس کیسا، آپ کا لباس ٹکنوں سے کتنا بلند، آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی کون سی، آپ کون سا عطر لگاتے ہیں، آپ کون سی خوشبو پسند کرتے ہیں، آپ کون سا میٹھا پسند کرتے ہیں، آپ کون سا. آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھائی آپ کس کو پسند کرتے ہیں اور کس کو ناپسند کرتے ہیں؟ یعنی آپ جو رسول کو سبزی پسند ہو اس کے ساتھ شریف کا لقب لگانے کے لیے آمادہ ہیں. جو لوگ رسول کو پسند ہیں وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے کہ رسول کبھی ممبر سے نیچے اتر کر اصحاب کے حلقے میں، کبھی ازواج کے درمیان، کبھی راہ چلتے ہوئے، کبھی حالت جنگ میں، کبھی حالت امن میں فضائل محمد و آل محمد بیان کر رہے ہیں. رک کر سنیے گا، لطف آئے گا. فضائل بیان کر رہے ہیں. اچھا رسول اللہ اگر کسی ایک عمل کو انجام دیں اور کہیں کہ یہ مستحب ہے تو وہ سنت بن جاتا ہے نا. دن میں کھڑے ہو کر پانی پینا، رات میں بیٹھ کر پانی پینا، سنت بن گیا نا. 3 سانس میں پانی پینا سنت بن گیا نا. اگر رسول کسی عمل کو مستحب قرار دے، ابھی واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ابھی فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی رسول کے اس عمل کی بات کر رہا ہوں جس کو لوگ سنت سمجھتے ہیں. اگر ایک دفعہ انجام دیں تو سنت، اگر چند مرتبہ انجام دیں، ایک سے زیادہ مرتبہ، تو سنت مؤکدہ یعنی تاکیدی سنت. اب آقا مجھے آپ بتائیے کہ رسول اللہ نے کتنی مرتبہ علی کے فضائل پڑھے؟ اگر واجب سمجھ کے، مطلب رسول اللہ ممبر پر آ رہے، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، انتا منی وانا من کا، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اے علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، اے علی تیری پوست میری پوست ہے، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، اے علی تیری روح میری روح ہے. تو اب یہاں پر کیا کہا کہ جناب، کیونکہ رسول اللہ کے چچازاد بھائی تھے اس لیے رسول کہہ رہے ہیں، تو جناب یہ جناب جعفر کے لیے کیوں نہیں کہا؟ بھائی اگر صرف معاملہ چچازاد بھائی کا ہوتا
تو اور بھی تو چچا زاد بھائی تھے، رسول ان کے فضائل کیوں بیان نہیں کر رہے ہیں؟ جناب جعفر کا مقام چھوٹا تھا کیا؟ جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہوئے، مولا علی کے بھائی، دونوں بازو قلم ہوئے۔ مولا عباس کے لیے جو روایت ہے نا، ویسی ہی روایت حضرت جعفر طیار کے لیے، ان کو طیار اسی لیے کہا جاتا ہے، طیار کہتے ہیں پرواز کرنے والے کو، پرواز کرنے والا، یعنی جعفر طیار کیا؟ اللہ نے ان دو بازوؤں کے بس دو پر عطا کیے ہیں، جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ مولا عباس کے لیے بھی یہ روایت ہے۔ اچھا، یہ پرواز کرتے ہیں سے مراد کیا ہے آغا؟ ابھی ابتدائی مجلس میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہمیں کون سی جنت چاہیے، تو جنت تو ایک ہی ہے مگر اس کے درجات ہیں۔ ان درجات میں حضرت عباس کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود پرواز کریں بلکہ اپنے چاہنے والوں اور اپنی ذات سے متوسل ہونے والوں کو بھی مقام عطا کریں۔ مراد اس کی یہ ہے۔ جناب جعفر کا بھی، جناب جعفر طیار، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جناب جعفر طیار مولا علی علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ، ان کے بابا ہیں، امام حسن و حسین کے چچا ہیں۔ تو اگر صرف فضیلت چچا زاد کی ہی بیان کرنی ہوتی، دیکھیں میں نے کہا نا مما محمد اللہ رسول، یہاں آپ محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ سمجھ کر بات کریں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں نا لحموں کا لحمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روح کا روحی یا علی، دموں کا دمی یا علی، انتا منی وانا من کا، یہ اب یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں نا، تو آگا کتنی مرتبہ رسول نے فرمایا؟ اب ذرا گننا شروع کریے۔ دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روح کا روحی یا علی، لحموں کا لحمی یا علی، تو کم سے کم 5 سے 6 مرتبہ رسول اللہ نے ایک ہی نشست میں یا علی کہا۔ تو اب آپ اگر واجب سمجھ کر نہ صحیح، کم سے کم سنت سمجھ کر یا علی کہہ دیا کریں، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اور اصل رمز یہ تھا، اصل رمز کیا تھا؟ اصل رمز یہ تھا کہ رسول اللہ بار بار جو فضائل بیان کر رہے ہیں، ختم کیا میں نے اپنی گفتگو کو، باقی انشاءاللہ اگلی منزل پر بیان کروں گا۔ دیکھیں بار بار جو فضائل بیان کر رہے ہیں نا رسول اللہ، وہ ایسے ہی فضائل بیان نہیں کر رہے۔ ممبر پر آ کر رسول اللہ کبھی فاطمہ زہرا کے فضائل، کبھی علی مرتضیٰ کے فضائل، کبھی حسن و حسین کے فضائل، کبھی علی کے شیعوں کے فضائل۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، علی مرتضیٰ کے فضائل تو سمجھ میں آتے ہیں نا، علی کے شیعوں کے فضائل۔ ایک مرتبہ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ انت افضل ام جبرائیل؟ دیکھیں سوال کے لیے میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ سوال کے پیچھے ضروری نہیں ہمیشہ جہل ہو، نہ جاننا ہو، نادانی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ سوال عظمت کو بتانے کے لیے اور مطلب کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثلا حلقہ درس میں ہم لوگ بیٹھے ہوں، میں ایک علمی چیز کو بیان کر دوں، کوئی چیز جاننے والا کوئی شخص بیٹھا ہو، وہ کہ مولانا اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بار بار رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام نے کیا ہے۔ بھئی آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے آیت سنا دی، اب آیت سنانے کے بعد کچھ تفسیر، کچھ تشریح، کچھ وضاحت ضروری ہے نا۔ اچھا بعض لوگ اتنے ہوشیار تھے، جانتے تھے، اسی لیے منہ پہ تالے لگا لیتے تھے۔ ان تالوں کو توڑنے کے لیے بعض دفعہ امیر المومنین خود سوال کیا کرتے تھے، خود سوال کیا۔ مثلا آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کرتے رہے، وہی خیر البریہ ہے۔ اب دیکھیں یہ خیر البریہ اللہ کی بہترین مخلوق، عرب تو جانتے تھے نا، اب انہوں نے کہاں اس مصداق کو معین کریں کہ کون خیر البریہ ہے؟ اگر مصداق معین ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، کچھ لوگ اس مصداق سے خارج ہوں گے، کچھ لوگ داخل ہوں گے۔ تو اب کوئی سوال نہیں کر رہا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے مسکرا کر پوچھا یا رسول اللہ من ہم خیر البریہ؟ اے اللہ کے رسول یہ خیر البریہ ہیں کون؟ تو یہاں سے مسکراتے ہوئے مولا کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے یا علی انتا و شیعتک ہم خیر البریہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔
تو اب آپ نے دیکھا بعض دفعہ سوال اس لیے کیا جاتا تھا اہمیت کو بیان کیا جائے، اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ مولا جانتے نہیں ہیں، اس لیے کیا جا رہا ہے جو لوگوں نے تالے لگائے ہوئے نا ان تالوں کو منہ سے توڑا جائے۔ رسول سے خود سوال کر لیا، اب یہاں پر سوال کیا یا رسول اللہ انت افضل ام جبرائیل؟ واہ سبحان اللہ اب یہ وہ بات ہے آقا جو مکتب کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ اچھا جب بھی سوال کیا جاتا ہے نا اس طریقے کا تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو جہل ہے وہ دور ہو، یعنی اور دوسری چیز ہے جو شبہ ان کے ذہن میں پل رہا ہے وہ بھی دور ہو۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت جبرائیل کو رسول سے افضل سمجھ رہے ہوں گے، توجہ رکھیے گا، جبھی تو مولا نے سوال کیا یا رسول اللہ انت افضل ہو ہم جبرائیل، آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ رسول اللہ نے مولا کے چہرے کی طرف دیکھا، لفظوں کو بدل دوں، مولا نے مولا کے چہرے کی طرف دیکھا نعرہ حیدری اور چہرے کی طرف دیکھ کر کہا یا علی، اللہ نے لوگوں پر انبیاء کو فضیلت دی ہے اور ان تمام انبیاء پر مجھے فضیلت دی ہے، اور میرے بعد فضیلت تمہاری اور تمہاری اولاد جو معصومین ہیں ان کی ہے علی۔ تم نے سوال یہ کیا کہ جبرائیل ہم سے افضل ہیں۔ اب دیکھیں مولا علی اور رسول اللہ کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں۔ کہا ان الملائکہ، اے علی سنو، بے شک ملائکہ لا خدامنا، دیکھیں معاملہ یہاں تک درست تھا، ہمارے خادم ہیں۔ بھئی آپ کے گھر کی چکی ملائکہ چلائیں سمجھ میں آتا ہے، آپ کے بچوں کے جھولے کو ملائکہ جھلائیں سمجھ میں آتا ہے۔ اگر معاملہ فقط یہاں تک رہتا نا ان الملائکۃ لا خدامنا، ملائکہ ہمارے خادم ہیں، تو بات سمجھ میں آتی۔ آگے بڑھ کر کہا ان الملائکہ لا خدامنا و خدام محبینا، ملائکہ ہمارے خادم ہیں اور ہمارے خدمت گزاروں کے خادم، ہمارے محبوں کے خادم ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا علی، تو رسول نے منبر سے صرف علی کے فضائل بیان نہیں کیے، علی کے چاہنے والوں کے بھی فضائل کو بیان کیا ہے۔ ان الملائکہ لا خدامنا و خدام محبینا، ملائکہ ہمارے خادم ہیں اور ہم سے محبت کرنے والوں کے خادم ہیں۔ یا علی لولا نحنو، اگر ہم نہ ہوتے، یہ نہیں کہا لولا انا، یہ نہیں کہا اگر میں نہ ہوتا، کہہ رہے لولا نحنو، اگر ہم نہ ہوتے، اگر ہم نہ ہوتے، ما خلق اللہ آدم ولا حوا، اللہ نہ آدم کو خلق کرتا نہ حوا کو خلق کرتا۔ ما خلق اللہ الجنت والنار، اللہ نہ جنت کو خلق کرتا نہ جہنم کو خلق کرتا۔ ما خلق اللہ الارضین والسماوات، نہ اللہ زمینوں کو خلق کرتا نہ آسمان کو خلق کرتا۔ یا رسول اللہ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے وجود کی برکت سے، آپ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے وجود کی برکت سے اللہ نے آدم اور حوا کو خلق کیا، اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اللہ نے سب کچھ خلق کیا، اللہ نے جنت کو خلق کیا، مگر رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ آپ کے وجود کی برکت کی وجہ سے اللہ نے جہنم کو کیوں خلق کیا۔ بھائی جنت تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، آپ سوچئے اس کو۔ کہا لولا نحنو ما خلق اللہ آدم ولا حوا، ہم نہ ہوتے تو اللہ آدم کو خلق نہ کرتا، حوا کو خلق نہ کرتا، زمین کو خلق نہ کرتا، آسمان کو خلق نہ کرتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جنت کو خلق نہ کرتا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جہنم کو خلق کرنا آپ کے وجود سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ بھائی سمجھ میں آنا چاہیے نا بات۔ تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ جنت اور جہنم کو خلق نہ کرتا؟ تو عجب نہیں رسول اللہ جواب دے کہ تم نے ایک حدیث کو سن کر سوال کر دیا، ذرا دوسری حدیث کو سنو۔ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلق اللہ النار، اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اگر لوگ بھائی دنیا میں جو لوگ آئے ہیں کچھ ان کے محب ہیں، کچھ ان کے محب نہیں ہیں، ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے، یا تو محب ہوگا یا نہیں ہوگا، باقی سب ایک ہی صف میں۔
لہذا راہ ثواب، راہ ہدایت، راہ قرآن، راہ دین یہی ہے کہ اب ان کے محب کی فہرست میں آ جائیں. اور آقا محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے. آپ سب مجھ سے زیادہ باعمل یہاں تشریف فرمائیں، اور یہ صمیم قلب سے کہہ رہا ہوں، کوئی تعارفی کلمات نہیں ہے. اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب اس حقیر کے حق میں دعا کیجئے. یہ جو دعا کرنے کا کہا جاتا ہے نا، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کی دعا عند اللہ مقبول ہے. یعنی دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ آپ سب انشاءاللہ باعمل ہیں. کیوں؟ اپنے گناہوں کا تو یقین ہے نا مجھے، آپ کے گناہوں کے بارے میں نہیں پتا. اور یہ اللہ نے ستاریت کا ایک پردہ رکھا ہے میرے اور آپ کے درمیان. یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ایک ستاریت کا پردہ ہے. یقین جانیے اگر وہ پردہ اٹھ جائے، اللہ اکبر یا ستار العیوب، اگر وہ پردہ اٹھ جائے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنا نہ چاہیں. دیکھنے خدا نے کتنا بڑا لطف کیا ہے. حضرت موسیٰ نبی اللہ کے زمانے میں قحط پڑا. جب قحط پڑا نا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی. کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. میں نے کہا نا کہ دو ہی راستے ہیں. اب مجھے اور آپ کو حجت خدا کی محبت کو اختیار کرنا ہے، اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے دعا کی پروردگار بارش برسا دے. کہا موسیٰ تیری بستی میں ایک ایسا ظالم ہے جس نے اپنے نفس اور ظلم کیا، جو گناہگار ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی. موسیٰ آئے نماز استسقاء کے لیے بستی سے باہر، اپنی بستی والوں کو لے کر آئے. سب نے دعا کی، مناجات کی، بارش نہیں ہوئی. پھر موسیٰ نے سوال کیا، کہا اس حلقے میں بھی وہ گناہگار شامل ہے. اب موسیٰ نے کہا کہ اے لوگوں دیکھو، میں نے اللہ سے کلام کیا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا گناہگار ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بادل کو نہیں برسا رہا. رحم کرو ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر، رحم کرو ہمارے جانوروں پر، رحم کرو ہماری ذات پر. اس حلقے سے نکل کر دور ہو جاؤ تاکہ اللہ بارش کو برسائے. وہ شخص جو گناہگار تھا نا، جو اپنے گناہوں کا، ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے نا آقا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار مجھے رسوا نہ کر، تو ستار العیوب ہے، مجھے رسوا نہ کر، مجھے لوگوں کے سامنے میری آبرو ریزی نہ کر. پروردگار میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں. پلٹ گیا، بادل آنا شروع ہوئے، برسنا شروع ہو گئے. موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ کوئی ایک ایسا ہے کہ نکلے. اب لوگوں کی نگاہیں تھی کون نکلتا ہے، کوئی نہ نکلا. لوگ پھر آئے، آپ نے تو کہا تھا کہ جناب کوئی ایسا گناہگار ہے، اب کیسے بارش ہوئی. پھر موسیٰ نے حضرت احدیت کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے. کہا پروردگار یہ کیا ہوا، کوئی ان میں سے نکلا بھی نہیں. توجہ رکھیے گا آقا، خداوند متعال کی تعلیمات اور قرآن مجھے اور آپ کو کس طرف ہدایت کر رہا ہے. کہا پروردگار ان میں سے تو کوئی نکلا بھی نہیں، اور بارش بھی برس گئی. اب یہ لوگ میرے بارے میں شک کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ موسیٰ وہ گناہگار جو تھا اس نے توبہ کر لی، میں نے اس کا گناہ بخش دیا، بارش برسا دی. کہا پروردگار نام تو بتا. کہا کہ جب وہ میرا ظالم بندہ تھا، جب تجھے نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے، اب نام کیسے بتاؤں، اس کو رسوا کروں. تو اگر جو قرآن کی ہدایات ہے نا، وہ بڑی کمپریہنسو ہے، بہت میرے اور آپ کے لیے. سمجھ لیجئے اگر میں اور آپ قرآن و اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو گئے، اور انشاءاللہ کے ہیں، آپ کے بارے میں تو اطمینان ہے، انشاءاللہ ہیں، تو میرا اور آپ کا طرز عمل بتائے کہ علی والا ہے، انداز گفتگو بتائے کہ علی والا ہے. اور علی والوں کا طرز گفتگو میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. جب بیبیاں مدینہ پہنچی ہیں نا، ابھی مجھے مدینہ کے مصائب نہیں پڑھنے، صرف گریز ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں. امام حسین کی ایک دختر ہے فاطمہ بنت حسین، جن کی شام غریبہ میں آپ مصیبت سنتے ہیں کہ ایک شقی آگے بڑھا، اس نے نیزے کی اینی سے چادر کو اتارنا چاہا، یہی بی بی غش کھا کر گر گئی تھی.
توجہ کیجیے گا، یہ بی بی غش کھا کر گر گئی تھی، روایت میں ہے، روایت مستند مقاتل کی روایت میں ہے، جو چادر اتار رہا تھا نا ملون، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اتنا ظلم، اتنی مصیبتیں دیکھ کر پتھر دل بھی پگھل رہا تھا، لعنت اللہ علیہ۔ جناب فاطمہ بنت حسین نے کہا، اے ملون روتا کیوں ہے؟ کہا یہ حالت زار چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ کر دل پسیج گیا۔ کہا پھر مال کو لوٹتا کیوں ہے ہمارے؟ جانتے کیا کہا؟ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور آ کر لوٹ لے گا۔ اللہ اکبر۔ وہی بی بی جب مدینہ قافلہ آیا تو انہوں نے جناب زینب سے کہا، پھوپھی اماں، ہم آل محمد کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی سی کوئی عمل کو انجام دیتا ہے تو ہم اس کو بڑھا کر دیا کرتے ہیں۔ درست ہے، یہ فوج اس نے ہمیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بڑی اذیتیں دیں، مگر اب شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ ہمیں محملوں میں بٹھا کر لائے ہیں کم از کم۔ عجیب آل محمد کا ظرف۔ اور یہ روایت میں اس لیے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ دیکھیے آل محمد کی تبلیغ کا انداز کیا ہے۔ ہم آل محمد کا طریقہ یہ کچھ عطا کرتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ تمام وسائل لٹ گئے، جو لوٹ کا سامان ملا تھا نا، ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس میں قیمتی اشیاء واپس نہیں آئی تھی۔ کہا تمام وسائل لٹ گئے، اب کچھ نہیں، صرف ایک یہ کسی ایک خاص زیور کا نام لیا کہ یہ موجود ہے، اس کو دے دیا جائے۔ آل محمد نے تبلیغ کی آگا کہ عاشور کے دن 2 خارجی بھائی امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ انداز تبلیغ آل محمد ہے۔ میں اور آپ ان ناطق قرآن کے احکامات کو سمجھتے ہوئے مکتب کے احکامات کو آگے بڑھائیں۔ بس عزیزان محترم، آج کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ کل تو آپ تابوت کی مجلس میں آئیں گے نا۔ طریقہ کار میرا یہ ہے کہ کربلا کا کوئی نہ کوئی ذکر کسی خمسے میں ہونا ہی چاہیے۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، ایک بچی تھی جو زندان میں سو گئی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد۔ وہ بچی پردیس میں رہائی کا ارمان لیے ہوئے، وطن جانے کی تمنا لیے ہوئے خاک زندان پر سو گئی۔ بیویاں دیکھ کر اس کو بہلا کرتی تھیں۔ اس کو دیکھ کر اگر میں یہ کہوں نا کہ ام رباب یتیمہ حسین کو دیکھ کر جیتی تھیں تو بے جا نہیں ہوگا۔ جب بچی کی شہادت ہو گئی نا اور بچی زندان میں دفن ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد امام سجاد کو بلایا گیا۔ امام سجاد ادھر دربار کی طرف چلے، وہاں بیویوں نے دست دعا بلند کر کے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار تیری حجت کی خیر ہو۔ اب جب سید سجاد واپس پلٹے ہیں نا آقا، تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پیروں سے بیڑیاں اتر چکی، گلے سے توق بڑھا دیا گیا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھا، کہا سید سجاد کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے جناب امام سجاد نے گریا گلوگیر ہوا، روتے ہوئے کہا، پھوپھی اماں ظالم رہا کرنا چاہتا ہے۔ آقا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جب قیدیوں کو رہائی کی خبر ملے خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں؟ فطرت انسان کی ہے نا، مزاج انسان کا ایسا ہے کہ جب کبھی رہائی کی خبر ملے تو خوش ہوتا ہے۔ رہائی سب کو عزیز ہوتی ہے، لیکن آل محمد کی ان اسرا قیدیوں نے جب سنا نا کہ رہا کرنا چاہتا ہے، سب بیبیاں ننھی سی قبر پر گر گئی۔ کبھی ماں کہتی ہے میری بیٹی ماں کیسے وطن جائے گی، کبھی پھوپھیاں کہتی ہیں میری بیٹی کیسے پھوپھیاں وطن جائیں گی، کبھی بہنیں پچھاڑے کھاتی ہیں، کبھی ماں گریا کرتی ہے، کبھی پھوپھیاں گریا کرتی ہیں۔ جناب زینب اٹھی کا سید سجاد جا کر کہو ہماری 3 شرائط ہیں، اگر شرائط کو پورا کیا گیا تو ہم رہا ہوں گے، ورنہ اسی شام میں رہ کر اپنے ماجائے حسین کا نام لے لے کر مر جائیں گے۔ تو پھر اماں شرائط کیا ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری لوٹ کا سامان واپس کیا جائے، خصوصاً وہ چادر
کہ جو میری ماں فاطمہ زہرا کی تھی، جو چیزیں جناب زہرا سے منسوب تھی ان کو بی بی نے تاکیدن کہا دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایک مکان خالی کرایا جائے کہ جہاں بیٹھ کر ہم اپنے حسین کو روئیں۔ جناب زینب کی ان تینوں شرائط کو یزید ملعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں بہت تحمل سے مصائب پڑھ رہا ہوں تاکہ ان مطالب کو میں اور آپ سمجھ سکیں۔ بی بی نے شرط کیا کی رکھی تھی؟ ہمارے لوٹ کا سامان واپس کیا جائے، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی جو تبرکات ہیں وہ ہمیں لوٹائے جائیں، شہداء کے سر واپس آئیں، مکان خالی کیا جائے یہ جس میں مجلس ہو۔ دو شرائط کو مان لیا گیا۔ یزید نے کہا سید الساجدین علیہ السلام میں خون بہا دینا چاہتا ہوں۔ امام سجاد نے کہا اس خون کا کوئی خون بہا نہیں ہے، انکار کر دیا۔ اب امام سجاد، اچھا یزید نے رہا کیوں کیا؟ بچوں کے ذہن میں سوال نہ اٹھے اس لیے بیان کر رہا ہوں دوران رہا اس لیے کیا کہ جو امام سجاد کا خطبہ تھا نا، جو جناب زینب کا خطبہ تھا، اس کی وجہ سے اب یزید کی حکومت کو خطرہ تھا، ان کو شام میں رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ یزید کو اچھا نہیں ہو گیا تھا جو رہا کر رہا ہے۔ یزید ملعون تھا، ملعون ہے، ملعون رہے گا۔ جو مظالم اس نے آل محمد پر کیے ہیں نا، ان مظالم کا کوئی فدیہ نہیں ہو سکتا، کوئی خون بہا نہیں ہو سکتا۔ کیوں رہا کر رہا ہے؟ اس خاطر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے۔ اتنا ذلیل ہو چکا تھا کہ اپنا بیٹا ہی تخت پر نہ بیٹھنے کے لیے، تخت پر بیٹھنے کے بعد اتر گیا یہ کہہ کر کہ اس سے مجھے آل محمد کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ اتنا ذلیل ہو گیا تھا یزید اپنے ہی گھر میں جناب زینب کے خطبے کی وجہ سے، اس لیے رہا کر رہا ہے۔ اور جب بی بی کی شہادت ہو گئی امام حسین کی یتیمہ کی، تو شام کے بچوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ سوال کرتی تھی وہ بچی کہاں گئی جو در زندان پر بیٹھ کر روتی تھی؟ کہا وہ بچی مر گئی، جا کر اپنے بچی مر گئی، زندان میں دفن ہو گئی۔ لوگوں میں تلاتوں پیدا ہوا۔ اب جب شرائط سامنے رکھی گئی نا، یزید نے کہا اس مال کی جگہ میں آپ کو کچھ اور ہدیے دے دیتا ہوں۔ امام سجاد نے کہا تیری ایک چیز بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہماری دادی فاطمہ زہرا کا وہ رومال لا کے دے، ان کی چادر لا کے دے، ہماری بیویوں کی چادریں لا کر دے۔ چند ایک تبرکات منگوائے، مکان خالی ہو گیا، تبرکات آنے لگے، لوٹ کا سامان آیا، شہداء کے سر آئے۔ جب لوٹ کا سامان آیا نا آقا، تو چادریں بھی تھیں نا اس میں۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ اس گٹھری کو کھولا، چادروں کو تقسیم کرنا شروع کیا ہوگا۔ جناب زینب نے کہا ہوگا بھابی لبابا یہ آپ کی چادر، اے بہن ام کلثوم یہ تمہاری چادر، اے بھابی رباب یہ آپ کی چادر۔ جب انہی چادروں میں زینب کے ہاتھ میں ایک ننھی سی چادر آئی ہوگی، زندان کا رخ کیا ہوگا، اے میری دکھیا بیٹی، اے میرے بھائی کی یتیمہ، ننھے ننھے ہاتھوں سے چہرہ چھپایا کرتی تھی، لے آج چادر مل گئی، لے آج چادر مل گئی۔ بس عزیزان محترم شہداء کے سر آنا شروع ہوئے۔ ذرا زینب کا مقام سمجھیے، شہداء کے سر آئے، مجلس میں عباس کا سر آیا۔ آپ اور میں عزاخانہ سجا کر اس یاد کو تازہ کرتے ہیں نا، مگر زینب نے ایسا عزاخانہ سجایا ہے کہ جس میں علم نہیں تھے، مگر کہیں حسین کا سر، کہیں عباس کا سر، کہیں قاسم کا سر، کہیں اونو محمد کا سر۔ اب مجلس میں عباس کا سر آیا، وہ عباسہ کہہ کر ماتم ہوا۔ اب مجلس میں اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی، اصغر کے سر کو آغوش میں لیا۔ اب مجلس میں عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، عباس کے سر کو آغوش میں لیا۔ قاسم کا سر آیا، فروا نے آغوش میں لیا۔ مگر دو سر ایسے آئے، دو سر ایسے آئے کہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے۔ شام کی دو بوڑھی عورتیں کہنے لگی ہیں بی بی آؤ ذرا ان بچوں کے سروں پر ماتم کر لو، شاید ان کی ماں موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے یہ میرے لال ہیں، میں کیسے ماتم کروں؟ حسین کا سر میری نگاہ، علی اکبر کا سر میری نگاہوں کے سامنے۔ تاریخ میں 3 دن یا 7 دن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام میں مجلس کی۔ اس کے بعد جناب زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا اے شام کی عورتوں دیکھو ایک امانت ہم اپنی چھوڑ کر جا رہے ہیں،
میری بچی اندھیرے سے بہت گھبراتی تھی. جب کبھی اپنے کام کاج سے فارغ ہونا آ کر ایک چراغ اس قبر پر جلا دینا, ایک چراغ اس قبر پر جلا دینا. قافلہ آمادہ ہوا, زندان کی زیارت کی, بی بی کی قبر کی زیارت کی, دوبارہ محملوں میں سب سوار ہوئے. کہا جاتا ہے امام سجاد ہر محمل کے قریب آ کر سلام کرتے ہیں, کچھ دن ہی بچ گئے ہیں سیاہ لباس کو اتارنے میں, کچھ دن بچ گئے ہیں اس فرش عزا کو بڑھانے میں. اپنے گریے کو روکیے گا نہیں, اللہ جانے کس کو اگلا سال حسین پر. یا ابا عبداللہ, ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو قبول کیجئے. اے حسین ابن علی, ان آنسوؤں کو شرف قبولیت عطا کیجئے. بس عزیزان محترم, دوبارہ بیویاں محملوں میں سوار ہوئی. ہر محمل کے پاس آ کر سید سجاد نے سلام کیا. محمل کے اندر سے بیویوں نے جواب دیا. ایک محمل کے پاس آئے, کوئی جواب نہ آیا. آئے پھوپھی اماں کی محمل کے پاس, اے پھوپھی اماں رباب کی محمل سے جواب نہیں آتا. جناب زینب نے ناقے کو بٹھوایا, ناقے سے اتری, سید سجاد کا ہاتھ تھاما. سید سجاد کا ہاتھ تھام کر جناب زینب زندان میں آئی. دیکھا ام رباب ننھی سی قبر پر گری ہوئی. اے میری بیٹی, ماں تجھے چھوڑ کر کیسے جائے. امام سجاد نے سوار کیا, قافلہ چلا, 2 راہیں پر پہنچا. ایک راستہ مدینے کی طرف, ایک راستہ کربلا کی طرف. سیدہ نے فرمائشی ایک روایت کے مطابق میں کربلا سے ہوتے ہوئے جاؤں گی. وہاں جابر موجود تھے, ان کا غلام عطیہ موجود تھا, مگر ابھی قبر پہ کوئی صاحبہ نہ تھا, ابھی قبر پر کوئی روزہ تعمیر نہیں ہوا تھا. جناب زینب دیکھ کر تڑپ گئی, بھائی کی یاد آئی. ناقے کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا زینب نے, ناقے سے خود کو گرایا, حسین کی قبر سے جا کر لپٹی. بھیا مسافرہ بہن آ گئی, بھیا مسافرہ بہن آ گئی. اے بھیا میں حسینیت بچا کے لے آئی, اے بھیا میں کربلا بچا کر لے آئی. اے بھیا کہیں ہم پر پتھر برسائے گئے, کہیں ہم پر انگارے پھینکے گئے, کہیں ہم پر کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا. بھیا مگر زینب شرمندہ ہے, بھیا زینب شرمندہ ہے. تو نے بچوں کی ذمہ داری زینب کو دی تھی. بھیا تیری سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی. زینب سکینہ کو چھوڑ کر آ گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین